اور وہ مستور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر عرض کرے گی یا رب ذوالجلال میرے اسلام پہ نہ لوٹنے کا سبب بنے یہ چار شخص۔ سب سے پہلے میرے بابا نے مجھے اسلام نہ سکھایا، اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے اسلام نہ سکھایا، اس کے بعد میرے شوہر نے اسلام نہ سکھایا، اس کے بعد مجھے میرے بیٹے نے اسلام کی دعوت نہ دی۔ اگر یہ لوگ مل کر مجھے اسلام کی دعوت دیتے میں دنیا کے اندر اپنی زندگی سنوار لیتی، یا رب ذوالجلال میری آخرت بھی بن جاتی، اور آج میدان محشر کے اندر میں بھی سرخرو ہو جاتی اسلام پہ کام کرتے ہوئے، اور آج میرے یہ تمام ورثہ بھائی کی صورت کے اندر، بابا کی صورت کے اندر، شوہر کی صورت کے اندر، اولاد کی صورت کے اندر یہ تمام کے تمام شخص یہ کامیاب ہو جاتے، سرخرو ہو جاتے کہ یا رب ذوالجلال ہم نے اسے اسلام سکھایا تھا، اپنی زندگی کے اندر اس نے خود اسلام پہ عمل نہ کیا، اور یہ لوگ آج سرخرو نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے اسلام سکھایا ہی نہیں تھا۔ اور آج میں آپ تمام ناظرین سے، حاضرین سے یہی بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ مل کر اپنی اولاد کو اسلام سکھائیے، اور اس دور کے اندر جب میدان محشر سجے گا ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور آج امام غزالی علیہ رحمہ کا مختصر سی بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر سب انسان جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب انسان مردہ ہیں، اور زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر علم کو حاصل کیا، وہ لوگ زندہ ہیں۔ جنہوں نے اسلام نہیں سیکھا وہ مردہ ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں علم والے ہیں، اور وہ لوگ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، اور بیدار وہ ہیں جو لوگ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہ لوگ بیدار ہیں جو لوگ عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور وہ تمام عمل والے خسارے میں ہیں۔ فائدے میں وہ لوگ ہیں جو اخلاص والے ہیں، اور جو اخلاص والے ہیں سب خطرے کے اندر ہیں، سب خطرے کے اندر ہیں۔ کامیاب و کامران وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ لوگوں اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے اگر مالا مال کر دے، اسلام کی دولت سے نواز دے، تو انسان کو چاہیے کہ عمل کرے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ تکبر نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر انسان عاجزی سے، انکساری سے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے کہ یا رب ذوالجلال میں نے جتنے اعمال کیے، اعمال صالح کیے، یا رب ذوالجلال یہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تیری رحمت شامل حال رہی، اور میں نے اسلام کے ان اعمال کو جاری رکھا، اور آج یا رب ذوالجلال میرے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اور بار بار یہی التجا ہے، اپنی اولاد کو اسلام سکھائیے، اپنے مال کو خرچ کیجیے اسلام سکھانے پہ، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، اور آخرت بھی سنور جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس پوری زندگی کے اندر آپ اور ہم غور کریں کہ ہم کس راستے پہ اپنی اولاد کو چلا رہے ہیں، اور کون سی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ آج اگر ہماری اولاد اپنی زندگی کے اندر اس راستے پہ چلی، اس راستے پہ کانٹے بچھے ہوں اور جہنم کا راستہ ہو، تو آج ہی اپنی اولاد کی تربیت اس انداز کے اندر کریں کہ ہماری اولاد کی زندگی سنور جائے، ان کا مستقبل سنور جائے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر ان کے لیے مکانات ضروری ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس ضروری ہے، ان کے لیے پراپرٹی ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا اسلام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اسلام اچھا ہوگا، ان کی تربیت اچھی ہوگی، ان کا مستقبل اچھا ہوگا، تو آپ میدان محشر کے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ اور ایک بیٹی جس کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں، میدان محشر کے اندر اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے عرض کرے گی یا رب ذوالجلال ان چار لوگوں کو
جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بچی بتا تو صحیح وہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ تو بچی عرض کرے گی یا رب ذوالجلال، سب سے پہلے میں جس گھر کے اندر پیدا ہوئی، میرے بابا نے مجھے دنیا کے اندر ہر شعبے کے ساتھ میرا تعلق بنوایا، لیکن دنیا کے اندر ہر ڈگری دلوائی، لیکن یا رب ذوالجلال میرے اسلام نہ سیکھنے کا سبب میرے بابا بنے۔ میرے بابا نے دنیا کے اندر اگر مجھے اسلام سکھایا ہوتا تو آج میں اپنی زندگی سنوار کے آتی، میرا مستقبل بن گیا ہوتا، اور آج میں شرمندہ نہ ہوتی میدان محشر کے اندر۔ یا رب ذوالجلال، سب سے پہلا مجرم میرے بابا ہیں جنہوں نے مجھے اسلام سے دور رکھا۔ تو بیٹی کی عرض کرنے پہ بابا کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو حضور والا وہ بچی عرض کرے گی یا رب ذوالجلال، پہلا میرا مالک جو تھا جس نے میری تربیت کرنی تھی، جس نے مجھے اسلام سکھانا تھا، میرے بابا کی ذات تھی۔ بابا کے بعد جس گھر کے اندر میں رہتی تھی اور اپنے بھائیوں کے لباس دھویا کرتی تھی، اپنے بھائیوں کے جوتیوں کو پالش کیا کرتی تھی، ان کو ڈیلی روزانہ کی روٹین وائز میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، تو میرے بھائی جان اگر مجھے دنیا کے اندر اپنے معاملات کے اندر تو استعمال کرتے تھے، اپنے کاروبار کے اندر تو استعمال کرتے تھے، مجھ سے باقی فائدے اٹھاتے تھے، لیکن یا رب ذوالجلال اگر میرے بھائیوں نے مجھے اسلام سکھایا ہوتا تو آج میں اسلام پہ چل کر کامیاب ہو کر تیری بارگاہ کے اندر پہنچ چکی ہوتی اور سرخرو ہو جاتی۔ یا رب ذوالجلال، پہلا مجرم میرے بابا ہے اور دوسرا مجرم میرا بھائی ہے۔ تو پھر بچے عرض کرے گی یا رب ذوالجلال، جب میری رخصتی ہو گئی تیسرا مجرم بنا میرا شوہر، کیوں کہ اس کے بعد بہت بڑا ہتھیار تھا۔ اگر یہ لفظ طلاق استعمال کر کے مجھے اسلام سکھاتا کہ اگر تو نے اسلام نہ سیکھا میں تجھے طلاق دوں گا، دنیا کے ہر کام کے اندر یہ مجھے دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ جب کھانا پک جاتا، اگر نمک کم پڑ جاتا یا مرچ کم پڑ جاتی، اور ہر بات پہ یہ مجھے تانے تو دیا کرتا تھا، یہ مجھے تکلیفیں تو دیا کرتا تھا، ہر فائدہ اٹھایا اس نے۔ اگر زندگی کے اندر یہ مجھے اسلام کی دعوت دیتا، شاید کہ میں اس کے کہنے پہ، اس کی دعوت پہ اسلام کے کام کرتی، اسلام پہ چل کر اپنی زندگی سنوار لیتی۔ یا رب ذوالجلال، اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پہ مجھے استعمال کیا، اپنے ہر کام کے اندر استعمال کیا، اپنے فائدے کے اندر استعمال کیا۔ یا رب ذوالجلال، اگر نہ سکھایا تو میرے شوہر نے مجھے اسلام نہ سکھایا تو یا رب ذوالجلال یہ بھی مستحق ہے جہنم کے اندر جانے کا۔ تو پھر وہ عرض کرے گی یا رب ذوالجلال، اس کے بعد ہے میرا بیٹا جو ہر بات کو منوا لیتا تھا، اور خاموشی سے منوا لیتا یا رو کر منوا لیتا یا منہ بناتے ہوئے منوا لیتا، چھوٹی سی بات کرتا اگر میں کہنا نہ مانتی یہ موڈ بنا لیتا تھا۔ اگر یہ اپنی زندگی کے اندر یہ موڈ بنا لیتا اور یہ مجھے کہتا کہ ماما اگر آپ نے نماز نہ پڑھی تو میں آپ سے نہیں بولوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے ہاتھ کا، شاید کہ یہ میرا بیٹا بھی اگر مجھے اسلام کی دعوت دیتا تو میں اسلام پہ چل کر اپنی زندگی سنوار لیتی اور میری قبر بھی بن جاتی، میری آخرت بھی بن جاتی۔ تو حضور والا، آج میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آج بھی موقع ہے زندگی کے اندر۔ تو حضور والا ذرا توجہ فرمائیے، اگر وہ بابا کی قبر میں بیٹھے ہوئے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے یا رب ذوالجلال، پوری زندگی کے اندر میرے بابا نے رزق کمایا، جتنا تو نے رزق عطا فرمایا سارے مال کو میرے بابا نے میری ذات پہ خرچ کر دیا، دنیا کی ہر ڈگری لے کر دی مجھے، ہر ڈگری دلوائی، ان تمام ڈگریوں کو میں تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ یا رب ذوالجلال، ان ڈگریوں کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما۔ ہرگز جنت نہیں مل سکتی دنیا کی ڈگریوں سے، لیکن ایک وہ انسان دنیا کے اندر
جو غربت کے اندر رہتے ہوئے، مفلسی کے اندر رہتے ہوئے، فاقہ کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو ان لمحات کے اندر گزارتے ہوئے کہ لوگوں کے طعنے بھی برداشت کرتا ہے، مصیبتیں بھی برداشت کرتا ہے، سب کچھ سہنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد اپنی اولاد کو ٹوٹے ہوئے مسلوں میں بٹھا کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، یا حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے، تو دنیا کے اندر جیسے ہی بابا دنیا سے مثال کر جائے گا، بیٹا چاہے پاکستان کی جس سرزمین پہ بیٹھا ہوگا، کائنات کے جس کونے کے اندر بیٹھا ہوگا، اور جیسے ہی بیٹا اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا، یا رب الجلال، میرے بابا نے پوری زندگی کے اندر اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاتے ہوئے مجھے اللہ کا قرآن سکھایا، یا رب الجلال مجھے اسلام سکھایا، مجھے دین کی تعلیم دی اور میری زندگی سنور گئی، یا رب الجلال اگر آج میں بندگی تیری کرتا ہوں تو میرے بابا کا صدقہ ہے، انہوں نے مال خرچ کیا، یا رب الجلال اگر سر تیری بارگاہ کے اندر جھکاتا ہوں تو میرے بابا کی محنت ہے، میرے اساتذہ کرام کی محنت ہے، یا رب الجلال آج تیری بارگاہ کے اندر قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے، قرآن کے پارے پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تیری بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں، یا رب الجلال میں نے اتنا کلام پاک پڑھا، تیری کتاب اللہ کی تلاوت کی، آج اس تلاوت کا ثواب میرے بابا کو پہنچا دے، میرے اساتذہ کرام کو پہنچا دے، اس قرآن کی برکت سے یا رب الجلال میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے فلاں خاندان کی، میرے فلاں خاندان کے رشتہ داروں کی، اور فلاں قبیلے کے فلاں 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 فرد کی یا رب الجلال بخشش فرما، جس کے لیے بھی حافظ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا کائنات کے جس کونے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ان مرحومین کی بخشش فرمائے گا جو قبروں کے اندر کائنات کے جس کونے کے اندر بھی مدفن ہوں گے، لیکن قرآن کی برکت سے رب الجلال اپنا کرم فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو حضور کے صحابہ تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم اگر ذلت کے اندر ہیں، بربادی کے اندر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی خدا را مہربانی کیجئے، اپنے حال پہ مہربانی کیجئے، اپنے مال کو دیکھیے کہ مال آپ کا کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیا رنیوں میں خرچ ہو رہا ہے، یا فسادات پہ خرچ ہو رہا ہے، یا عدالتوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے، یا کچہریوں کے اندر خرچ ہو رہا ہے، کہاں خرچ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اگر آج چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب نہ دینا پڑے تو اس مال کو جو اللہ نے تمہیں رزق کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس بینک بیلنس کو اپنی اولاد کے اسلام سکھانے کے لیے خرچ کرو۔ اگر اولاد کی زندگی سنور گئی، آپ لوگوں کی زندگی سنور جائے گی، اولاد کی بھی آخرت سنور جائے گی، آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ پوری آخری التجا یہی ہے کہ آپ لوگ اس دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اس وطن عزیز کے اندر آج بھی موقع دیا اللہ نے زندگی کے اندر، اپنے مال کو خرچ کرو، وہاں خرچ کرو جہاں اسلام اجازت دیتا ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کوئی اللہ کی نعمتوں کی گنتی شمار نہیں کر سکتا۔ لا تعداد نعمتوں کے باوجود ہم تمام اللہ کی نعمتوں کو اگر جب بھی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کا انعام سمجھ کر، تو آج ہم دنیا کے اندر اولاد کو نعمت سمجھیں اور اولاد کی قدر کریں اور اولاد کی زندگی سنواریں۔ اگر اولاد کی زندگی سنور گئی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہماری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ میرے معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر پوری کائنات کے لوگ، پڑھے لکھے حضرات مل کر
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی شمار کرنا شروع کر دیں تو آج پوری دنیا کے اندر جتنے درخت موجود ہیں ان درختوں کی کلمہ بنا دیں، اور جتنا سمندروں کے اندر پانی موجود ہے اس پانی کی سیاہی بنا دی جائے۔ میرے حاضرین، میرے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پوری کائنات کے اندر پورے وکلاء مل کر، انجینئر مل کر، تمام کائنات کے مفسر مل کر اگر یہ چیز گنتی شمار کرنا شروع کر دیں، اللہ نے کائنات کے اندر کتنی نعمتیں تخلیق فرمائی ہیں، کتنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اور آج دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر لوگ سارے مل کر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری کائنات کے اندر اتنی نعمتیں موجود ہیں کہ میری نعمتوں کی گنتی شمار کرنا چاہو لا تحصوها، کوئی گنتی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گنتی شمار نہیں کر سکتا۔ تو تمام کائنات کی نعمتوں میں سے دو نعمتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اولاد عطا فرمائی، مال عطا فرمایا۔ لوگوں، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج دولت اللہ نے زندگی کے اندر عطا فرمائی ہے، یہ پیسہ روپیہ بینک بیلنس اللہ نے زندگی کے اندر عطا فرمایا ہے، تو آج ہم ایسے کاموں پہ خرچ کریں، ایسے اعمال کریں، اور اس جگہ جا کے خرچ کریں جہاں اسلام کے اندر اس خرچ کرنے کا اجر ملتا ہو، اور اپنی اولاد کی تربیت اس انداز کے اندر کریں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، قبر بھی سنور جائے، اور میدان محشر کے اندر بھی ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو آئیے ذرا، اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ آج زندگی کے اندر انسان وہ والدین اپنی اولاد کو دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر ہر فن سکھاتے ہیں، ہر کاروبار سکھاتے ہیں، دنیا کے اندر ہر علوم سے بہرامند کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا دنیا کے علوم کے اندر، سیاستدانوں نے آج دیکھو دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کیا، اپنی اولاد کی خاطر کہاں خرچ کیا؟ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور سکولوں کے اندر خرچ کیا۔ کیا آج کوئی ہے دنیا کے اندر جس نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہو اپنی اولاد کو اسلام سکھانے کے لیے؟ وہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی اولاد کی خاطر اپنے پیسہ خرچ کیا ہو کہ ہماری اولاد کی زندگی سنور جائے، ہماری اولاد کا مستقبل بن جائے۔ تو آئیے حضور والا، میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی اولاد کو، آپ ناظرین دیکھنے والے اپنی اولاد کو اگر دنیا کی ہر ڈگری لے کر دے دیں، چاہے سارا روپیہ زندگی کے اندر کمایا ہوا خرچ کر دیں، اگر آپ کے وصال کر جانے کے بعد، میرے وصال کر جانے کے بعد، انجینئر آ کے اپنی ڈگریاں، پروفیسر آ کے اپنی ڈگریاں، اور لیکچرار آ کے اپنی ڈگریاں، اور دنیا کے اندر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اپنی ڈگری لے کر آ جائے آپ لوگوں کی قبروں پہ، اور میری اولاد میری قبر پہ آ جائے اور آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے، یا رب ذوالجلال، میرے بابا نے پوری زندگی کے اندر اپنے تمام معلومات ہر چیز خرچ کر دی تھی دنیا کے اندر میرے اوپر، اور مجھے ڈگریاں لے کر دی، اتنی ڈگریاں لے کر دی کہ دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی، اتنی ڈگریاں میں نے حاصل کی، فلاں ڈگری حاصل کی، فلاں ڈگری حاصل کی، فلاں ڈگری حاصل کی۔ تو میں آج جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں، اس دنیا کے اندر اگر تمام ڈگریاں آ جائیں تو قبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے کہ یا رب ذوالجلال، ان تمام رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور کے اندر آج ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے دنیا کے اندر
کیا کچھ کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم اتنے گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اراد و مقاصد کے لیے لوگوں کی ذات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی کے بیٹے کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو آج نشے پہ لگا دیا، اور وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ اور وہ اس گھر کے اندر جا کے دیکھ کیا کیفیت ہوگی جس بیٹی کا بابا نشے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس بیٹی کا رشتہ دنیا کے اندر لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا بابا نشئی ہے، ہم اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں لیتے۔ اور ان گھروں کے اندر جا کے دیکھ جن کی بہنوں کے بھائی نشے کی حالت کے اندر ہیں اور اس کیفیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر کسی کی ذات کو برباد کر دیا، کسی کے مشن کو برباد کر دیا، اور کتنا ہونہار گھر کے اندر رہنے والا بھائی تھا، بیٹا تھا اور باپ تھا، جس کو لوگوں نے اپنے چند روپیوں کی خاطر نشے پہ لگایا، اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اور آج ان گھروں کے اندر جا کے دیکھ جن کے سہاگ اجڑ گئے، جن بیٹیوں کے بابا دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ ترس گئی کہ ہمارے بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ اور آج ہم اگر چاہتے ہیں کامیابی حاصل ہو تو آج ہم تمام دنیا کے مسلمان مل کر یہ اجماع کرتے ہیں کہ اس بات پہ پکا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی نشاور چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی آج ہم تکلیفیں برداشت کریں گے۔ شاید ہماری وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے، کسی بیٹی کے بعد کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے، کسی بہن کے بھائی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے۔ اور آج ہم تمام مل کر عہد کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، آج سے ہم تیرے بندوں کی خاطر، تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ان کو نشہ سے ہٹانے کے لیے آج ہم محنت کریں گے، اور تو ہمارا حامی و مددگار ہو، تو ہماری مدد فرما۔ آج دنیا کے اندر ہم محنت کرتے ہیں کہ آج کوئی سی کی زندگی کو ہم پھر دوبارہ ایسا بنا دیں کہ آج وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیل ہو کر اور خود اپنی اولاد کو سنبھالے، بھائی اپنی بہنوں کے سروں پہ چادر پہنائے، باپ اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سادہ سامان اکٹھا کرے۔ اور آج ہم مل کر کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوشش کریں گے، اور ہماری کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر نشہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔